الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم المعصومین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعلک للناس اماما صدق اللہ العظیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته فالإمام الذي على الناس مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ صدر جلسہ بزم قاسمی کے اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام اور پنڈال میں موجود دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع و عنوان پر لب کشائی کی جسارت کرنے لگا ہوں وہ ہے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو صرف اپنی اصلاح کا نہیں بلکہ دنیا کی قیادت اور انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ سونپا ہے۔ دنیا کو سنوارنا، انسانوں کو رہنمائی کرنا، عدل و انصاف پھیلانا ہے۔ اسی کے طرف شاعر مشرق علامہ اقبال اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ اقبال نے کہا کہ تین اوصاف اپنے اندر پیدا کرو، صداقت، عدالت، شجاعت، یعنی تمہاری زبان سچ آشنا ہو جائے، تمہارے معاملات میں عدل و انصاف آ جائے، تم بہادر جرت والے بن جاؤ۔ جب تمہارے اندر لیڈرشپ کے اوصاف ہوں گے، آپ پہ کمالات ہوں گے، پھر اگلا کام لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پھر امام و قائد آپ بنیں گے، لیڈرشپ آپ بنیں گے، دنیا پر آپ ہی کا سکہ چلے گا، جو آپ کہیں گے وہی ہو کر رہے گا۔ کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سامعین محترم، امامت کا تاج انہی سروں پر سجایا جاتا ہے جن کے پیشانیوں پر ذمہ داری کا نور جگمگاتا ہو، جن کے آنکھوں میں امت کی فکر ہو، جن کے دل انسانیت کی خدمت کے جذبے سے لبریز ہو۔ قیادت صرف طاقت اور اختیارات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک امانت ہے جس کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس کے اندر صداقت، زہد و تقوی، علم و عمل، عدل و انصاف، شجاعت و بہادر جیسے اوصاف پایا جائے، بلکہ اوصاف پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ دنیا کی امامت کا حق انہی قوموں کو دیا جاتا ہے جو اپنے اخلاق کے معیار بلند کرتی ہے، جو اپنے افراد کو کردار سے شعور سے آراستہ کرتی ہے، انصاف کو زندگی کا اصول بناتی ہے۔ قومیں تب امامت کرتی ہے جب ان کے اندر ایسے شعور پیدا ہو جو افراد امامت سے لے کر مسجد کے ممبر تک، اس لیے کہ آج تھانہ میں انصاف فائلوں کو نیچے دفن ہے، اسمبلی میں الفاظ تو بہت ہے مگر فیصلے کہیں اور لکھے جاتے ہیں۔ آج اگر ہم کھڑے نہ ہوئے، ہم نے امامت کی آواز نہ لگائی تو تاریخ ہم سے صرف ایک ہی سوال پوچھے گی کہ تم امت محمد ہو یا امت معذرت۔ یہ اعلان ہے، پکار ہے، تمہیں اٹھنا ہے، تمہیں سنوارنا ہے، دنیا کو بھی اپنے آپ کو بھی، کہ تیری حصے کی قیادت تجھ پر واجب عمل ہے، تیری حصے کی قیادت تجھ پر واجب عمل ہے۔ دنیا منتظر ہے تیرے روشن فیصلے کا۔ اٹھ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز۔
सामान मोहतरम, कहा जाता है कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये कोई खिताब नहीं बल्कि क़यामत खेज़ ऐलान है। उम्मत मुस्लिमा को बताया जा रहा है कि दुनिया की क़यादत तुमने ही करनी है, मगर शर्त अपने अंदर के गुलामी के बुत तोड़ो। आज अदालतों के दरवाजे कमजोर के लिए तंग है, थानों में इंसाफ फाइलों के नीचे दफन है, असेंबली में अल्फाज तो बहुत है मगर लिखे कहीं और जाते हैं। कहा जाता है लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इसका ये मतलब नहीं तुम्हें दावत नामा भेजा जाएगा, बल्कि इमाम वही बनता है जो साबित भी करे, लायक भी हो। आज हमारे मुल्क के गली कुछ गवाही देती है कि नौजवानों के आंखों में वही चिंगार मौजूद है जिसने बदर खैबर की धरती हिलाई थी, मगर उस चिंगार को दबाने वाले निजाम भी मौजूद है, मगर उस चिंगार को दबाने वाले निजाम भी मौजूद है। स्कूल जहां तारीख मिट रही है, यूनिवर्सिटियां जहां बेसिम्पली पढ़ाई जाती है, अदालतें जहां ताकतवर का रास्ता अलग है, स्कूल जहां तारीख मिट रही है, अदालतें जहां ताकतवर का रास्ता अलग है। फिर इसलिए कि लेकिन इमामत वही बनता है जो कादिर भी हो, साबित भी करे। आज अगर हम खड़े न हुए तो हम इसी पर भी कह सकते हैं, इसलिए कि अपनी पहचान बना, फकत की रफ्तार बदल। ए जवान तू ही तो महवर है इमामत के सफर का।